بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد کیوں روتا ہے؟ آخر چھوٹے بچے کے رونے کا کیا سبب ہے؟ کیا بچے امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سوالوں کے کیا جواب ارشاد فرمائے؟ اگر آپ انہی سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، 1200 سال پہلے ایسے کئی اصحاب موجود تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دلچسپ سوال پوچھے، ایسے سوال جنہیں آج کا انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی انہیں ایسے راز تعلیم فرمائے جنہیں سوائے اہل بیت کے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اہل بیت ہی وہی ہستیاں ہیں جو غیب جانتی ہیں اور انسان کو آگاہی دیتی ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کے باوفا صحابی جن کا نام مفضل ابن عمر جوفی تھا، انہوں نے بہت سارے خطرناک راز امام سے حاصل کیے۔ انہوں نے ساری زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں وقف کی، جس کے نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے خطرناک راز انہیں حاصل ہوئے۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا اکثر وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزرتا تھا، اور یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں امام علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا اور کئی کتابیں لکھوائی۔ ان کی لکھی ہوئی کئی کتابیں آج بھی یورپ اور امریکہ کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ان صحابی کی عظمت سے واقف ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ ان جیسی عظیم ہستی کا پوچھا گیا سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حضرت مفضل ابن عمر جوفی موجود تھے کہ اچانک انہوں نے سوال کیا کہ یا مولا، نومولود بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا کیوں ہے؟ آخر اس کے اس گریے کا کیا سبب ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نومولود بچے عام طور پر بہت گریا کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رونا تکلیف اور پریشانی یا بھوک کی وجہ سے ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ وہ بچہ کئی مہینے تک ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتا ہے، لیکن وہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس بڑی دنیا کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گریہ شروع کر دیتا ہے۔ اور مفضل، یاد رکھو کہ ان کا یہ رونا ان کی زندگی اور حیات کی علامت ہے، کیونکہ اس موقع پر بچے کو سخت ورزش اور تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ وہ کسی قسم کی ورزش پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف ایک ہی ایسا عمل ہے جو اس کے ہاتھ، پیر اور پیٹ کے ڈھانچے کو متحرک کرتا ہے اور خون کو تیزی کے ساتھ رگوں میں پہنچانے کا سبب بنتا ہے اور متواتر تمام جسم میں غذا رسانی کا موجب ہے۔ وہ ورزش صرف اور صرف رونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نومولود بچہ گریہ نہ کرے تو اسے سخت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی مکمل طور پر خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور اے مفضل، جان لو کہ بچوں کے مغز میں رطوبت کی فراوانی ہوتی ہے، یعنی ان کے دماغ میں ایسا پانی موجود ہوتا ہے جس کا بہہ جانا ان کے لیے ضروری ہے، جو کہ صرف رونے سے ہی نکل سکتا ہے، اور اگر وہ رطوبت دماغ میں رہ جائے تو اس بچے کے لیے کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اے مفضل، چونکہ والدین کو رونے کے فائدے معلوم نہیں ہیں، اس لیے وہ بچے کو خاموش کرواتے ہیں، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رونا اس بچے کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
میں تم سے مزید کچھ راز بیان کرتا ہوں جو بچے کی خلقت کے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کے منہ کا لعاب یعنی تھوک در حقیقت اس کی آنسوؤں کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا حکیم اور دانا ہے، اس نے یہ معاملات اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ بچے کی اضافی رطوبتیں اس کے منہ سے نکلتی رہے، تاکہ وہ بڑا ہو کر ہر قسم کی بیماری سے آزاد رہے۔ ناظرین، مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا، مجھے بتائیں کہ آخر بچے بلا وجہ کیوں روتے ہیں اور بعض اوقات بلا وجہ خوش ہو جاتے ہیں؟ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ امام نے فرمایا، اے مفضل، جان لو کہ چھوٹا بچہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کرتا ہے، تو جس وقت وہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اچانک خوش ہو جاتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے، لیکن جب امام اس کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً گریہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کی معصومیت تک قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کے دل پر ایک ضرب لگاتا ہے، جس کے ذریعے وہ پچھلی تمام باتیں بھول جاتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے انسان کی تخلیق اور اس کے رازوں پر کئی مرتبہ گفتگو فرمائی ہے۔ مفضل ابن عمر کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کتابیں لکھوائی، ان میں سے ایک کتاب جس کا نام کتاب التوحید ہے، اس میں امام نے اسی طرح مختلف جانداروں کے خلق ہونے کی وجہ اور ان کے مختلف اعمال کے راز بیان فرمائے ہیں کہ فلاں جاندار فلاں کام کیوں انجام دیتا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب 5 نشستوں پر مشتمل ہے، یعنی امام نے 5 مختلف موضوعات پر مفضل ابن عمر کو آگاہی عطا فرمائی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اردو زبان میں ابھی تک یہ کتاب جتنی مرتبہ بھی شائع ہوئی ہے، اس میں صرف اس کے 4 ابواب ہی چھپے ہیں۔ 5واں باب اردو زبان میں کبھی ترجمہ نہیں کیا گیا، حالانکہ عربی کتابوں میں 5ویں نشست بآسانی دستیاب ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں کبھی نہیں کیا گیا۔ ناظرین، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر اس باب میں ایسا کیا راز ہے کہ جسے لوگ ترجمہ کرنے سے گھبراتے ہیں؟ تو ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جنہیں ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ان علوم سے روشناس کروائیں گے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نیز اہل بیت علیہ السلام سے پوچھے گئے خطرناک سوالات اور ان کے عطا کیے ہوئے جوابات بھی آپ کو پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔